بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول، اس کے عنوانات وہ یہ ہیں جن پر ہم بعد میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول میں ابواب کی مجموعی تعداد، چیپٹرز کی مجموعی تعداد 9 ہے۔ ان میں سے پہلا باب وہ صحف انبیاء کرام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ تمام انبیاء کرام جن کا عموماً تذکرہ نہیں سنا جاتا یا جن کے مذاہب اور پیغامات اور ان کے صحف آج باقی نہیں ہیں، جہاں جہاں صحف سابقہ پریویس اسکرپچرز میں ان کا ذکر آیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد سے متعلق بشارات دی، پہلا باب ہماری جلد اول کا ان کی بشارات پر مشتمل ہے۔ دوسرا باب وہ زبور مقدس میں حضور علیہ السلام سے متعلقہ بشارات پر مشتمل ہے۔ تیسرا باب ہمارا توریت مقدس میں حضور علیہ السلام سے متعلقہ بشارات پر مشتمل ہے۔ چوتھا باب ہمارا انجیل مقدس میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعلان نبوت پر مشتمل ہے۔ اور پانچواں باب ہمارا ہندو مت کی جتنی مذہبی کتب ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کے اعلان نبوت، آپ کی حیات طیبہ سے متعلقہ جو چیز واضح دلائل کی صورت اور روشنی میں ملتی ہے، یہ پانچواں باب ان تمام اجزاء پر، ان تمام عنوانات اور مضامین پر مشتمل ہے۔ چھٹا باب ہمارا پارسی مذہب اور اس کی جو مقدس کتاب ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی آمد سے متعلقہ جو ان کی ورسز ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہمارا ساتواں باب بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہے، اس میں حضور علیہ السلام سے متعلقہ اور آپ کی آمد و بعثت سے متعلقہ جو خوشخبریاں ہیں ان بشارات پر مشتمل ہے۔ بعد میں ہم نے سکھ مت کو لیا ہے، اگرچہ کہ سکھ مت حضور علیہ السلام کی آمد کے کافی عرصے کے بعد وجود میں آیا، لیکن سکھ مت کے پیشوا گرو نانک نے خود حضور علیہ السلام کی جس طرح تحسین فرمائی، جس طرح آپ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ہم نے سکھ مت کی مذہبی جو صحف ہیں، کتابیں ہیں، ان سے اور ان کی روشنی میں اخذ و استفادہ کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آخری باب ہمارا پہلی جلد کا سیرت انسائکلوپیڈیا کی، وہ قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام کی نبوت، آپ کی خاتمیت، آپ کے پیغام کی عالمگیریت اور ابدیت پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام ابواب کی جملہ تفصیلات ایک کے بعد ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا